حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب تک متوقع ہے؟ یہ سائل ادیم صاحب سے پوچھیں یا ان سے پوچھیں وہ ہمارے جو اوریا مقبول جان صاحب ہیں. ڈاکٹر سرار صاحب زندہ ہوتے تو تیسرا نام میں ان کا لیتا. یہ سب لوگ بےچارے پوری کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے دجال کو نکال لیں, امام مہدی کو بلا لیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی رابطہ ان کا ہو جائے. تو اس قسم کی پیش گوئیاں میں نہیں کرتا. میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا جتنا قرآن و سنت میں آیا. جب تک وہ ہو نہیں جاتا ہم وثوق سے بتا نہیں سکتے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس طرح کے اٹکل پچو جو لوگ چلا رہے ہیں وہ شروع سے چلا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی آج کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. جب تک 1000 سال پورے نہیں ہوئے تھے نا نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے گئے, پرانے بزرگوں کی آپ کتابیں پڑھیں تو وہ یہی کہتے تھے جی 1000 سال بعد قیامت آ جائے گی, اندازے لگاتے تھے. آج 1000 کے اوپر بھی 445 سال گزر چکے ہیں. پتہ نہیں ابھی کتنا عرصہ باقی ہے. اس قسم کی تباہ آزمائی کرنا, خود سے رزلٹ نکالنا, کوئی ڈیٹس بتانا. اعلی حضرت نے بھی امام مہدی کے نزول کا سن نکالا ہوا ہے 1837 ہجری. تو اعلی حضرت کے نزدیک تو بھی کوئی تقریباً 400 سال پڑے ہوئے ہیں. عین ممکن ہے اس سے پہلے ہو جائے, عین ممکن ہے اس کے بھی 1000 سال بعد ہو. باقی یہ کہنا کہ پھر ان حدیثوں کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی ان حدیثوں میں جو بیان ہوا ہے وہ کرے نا. کسی حدیث میں آیا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دجال نکل آئے. یہ ریڈ کاؤ والے جب ایشو اٹھے تھے تو آپ دیکھیں پوری دنیا سے دجال نکالے بیٹھے ہوئے تھے. وہ مسلمان جو قرآن بخاری مسلم کے اوپر زبانی کلامی ایمان رکھتے ہیں, وہ 4 بچڑے اسرائیل نے لیے, ان کو ہاتھ پاؤں پڑھ کے جی بس دجال نکلنے لگا ہے. ہم نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ اپریل میں چانسز ہیں کریں, زیادہ چانسز ہیں کچھ بھی نہیں کریں گے. آج دیکھ لو جناب جون آ گیا, کوئی نہیں جو بچڑے ہو نہ انہوں نے کچھ کی تھے, کر بھی لینڈ تھے نہ. تو یہ یہودیوں کی ایما کے اوپر دجال نے نکلنا ہے نہ مسلمانوں. یہ اللہ کی مرضی ہے. میں نے باقی تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں جو نبی الاسلام نے ہمیں بتایا کہ ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا. جو مسلم شریف میں حدیث ہے, جو بھی دجال کو پائے تو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات اس کے سامنے قرات کرے. اس کے سامنے کو درس قرآن نہیں کرنا نہ درس حدیث کرنا ہے, بس یہ پڑھنا ہے. اگر سامنا ہو جائے, خود نہیں سامنے آنا اس کے. تو جب تک وہ نکلا نہیں ہے تو میں اب کیا آپ لوگوں کو ٹریننگ کراؤں؟ میں ٹریننگ یہی کرواؤں گا کہ سورۃ الکہف کی آپ پہلی 10 آیات یاد کر لیں, یہ میں آپ کو بتاؤں گا. نکلنے کا سن نہیں بتا سکتا. باقی اس فتنے سے متعلق آگاہی ضرور بتا سکتا ہوں, لیکن آپ کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں جب تک میں نکال کے آپ کے سامنے نہ لے آؤں. یہ کام میں نہیں کر سکتا. باقی عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے, اس پہ میری کئی ویڈیوز ریکارڈ ہیں, آپ دیکھیں. دجال کے اوپر, امام مہدی کے اوپر, قرب قیامت کی نشانیوں کے اوپر نشانیاں ضرور بتائیں گے. نشانیاں کب پوری ہوں گی یہ ہم نہیں بتا سکتے جب تک ہو نہ جائے. مجھے بتائیں, بخاری مسلم میں تھا نبی علیہ السلام نے کہا تھا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم جو چپٹے چہرے والے لوگ ہیں, جو بالوں کے بنے ہوئے جوتے استعمال کریں گے, یعنی کہ تاتاری منگول, ان کے ساتھ تم قتال نہ کرو. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی, تم ان کے ساتھ قتال کرو گے. کسی محدث نے یہ بتایا تھا کہ یہ کب آئیں گے منگول؟ حدیثیں لکھتے رہے سارے. وہ جا کے پھر 5ویں صدی ہجری کے اندر جا کے ان کا فتنہ بڑے لیول کے اوپر سامنے آیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نجات دی. تو اس طریقے سے کوئی وثوق کے ساتھ بتا نہیں سکتا. ہاں آج آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہوئی ہیں ماضی میں. سب سے بڑی نشانی نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا. مسلم شریف میں حدیث ہے, میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں. کیونکہ ہزاروں لاکھوں سال کی انسانی تاریخ میں آخری پیغمبر کا آنا خود قیامت کی نشانی ہے, کیونکہ اب اس کے بعد قیامت آئے گی, کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا. اس لیے حضور کہتے تھے میں اور قیامت اس طرح ساتھ ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام اور قیامت اس طرح ساتھ ہے, پھر بھی 1450 سال گزر چکے تھے. دیکھ لو کوئی گیپ نہیں. اور میں کہ تو صاحب لاواں جب حضور کہہ رہے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں شہادت کی اور درمیان والی انگلی آپ جوڑتے تھے. صحیح مسلم 2005 نمبر 2005 نمبر حدیث ہے. جب حضور اس طرح جوڑ رہے تھے, اس میں تو کوئی گیپ نہیں ہے, پھر بھی 1450 سال گزر گئے. میں تو انہوں کی تو تاریخ لا کے دسا.
پھر قرآن میں آیا اقتربت الساعہ وانشق القمر، قریب آگے قیامت اور چاند ہو گیا دو ٹکڑے. چاند کا دو ٹکڑے ہونا نبی الاسلام کے لیے معجزہ ظاہر ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ آخری پیغمبر آئے. یہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. منگولوں سے جو مسلمانوں کی لڑائیاں ہونی تھی وہ پوری ہو چکی ہیں. باقی جو بڑی 10 نشانیاں مسلم شریف میں آئی، کچھ بخاری میں بھی ذکر ہوئی، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دابت الارض کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، مغرب سے سورج کا نکلنا، یہ وہ نشانی ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی. یعنی جو آپ کے مطلب کی ہے نا، ان میں سے ابھی کوئی بھی ظاہر نہیں ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد مولوی کہ جی انجینئر صاحب خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. کہتے ہیں نا فتنہ آ گیا جی، قیامت نیڑے ہے جی، قیامت نیڑے ہے جی. جب کبھی مسلمانوں پہ کوئی برا وقت آتا ہے تو قیامت نزدیک ہو جاتی ہے ان کی، بجائے اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کریں، اس طرح کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں. لے جی، آپ کا یہ پورا تھدا اللہ کے فضل سے میں نے مکمل کر دیا ہے. جو پرچیاں میرے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آئی تھیں، الحمدللہ میں نے ساری پرچیاں پڑھ کے کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں آپ کو ورڈی دے دی جائے. باقی یوٹیوب کے اوپر اتنا کچھ رکھا ہوا ہے، آپ جو سوال سوچیں گے رومن میں ٹائپ کریں، نہ دن دیکھیں نہ رات دیکھیں، یوٹیوب پہ لکھیں، ہم حاضر ہو جائیں گے. کیا حکم ہے میرے آقا، آپ کے سامنے ہوں گے. ایک نہیں، ایک ایک ٹاپک پہ سینکڑوں ویڈیوز. میں اگلے دن اپنے آفیشیل چینل کے اوپر یوٹیوب کی وہ جو انالیسز ہے اس پہ دیکھ رہا تھا کہ آلموسٹ 100 کے قریب روزانہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں ہمارے سٹوڈنٹس کی طرف سے. یہ وہ ہیں جن کی رپورٹنگ یوٹیوب ہمیں کر رہا ہے. جو چھوٹے موٹے کلپ ہیں وہ تو یوٹیوب کی اس الگوریدم میں بھی نہیں آتے. 100 تو وہ ہیں جو لوگ ویڈیوز چڑھاتے ہیں، کیونکہ وہ ویڈیو ہمارے چینل سے لی ہوتی ہے نا، تو فیڈ بیک آ جاتا ہے کہ آپ کی یہ ویڈیو فلاں چینل نے اپلوڈ کر دی ہے کاٹ کے، یہ فلاں نے کی ہے. 100 کے قریب روزانہ، اور سالہ سال سے ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے لوگوں کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں، کوئی بےہودہ تھمبنیل نہ لگائیں اس کے اوپر، کوئی گالی گلوچ نہ لکھیں. وہ میں نے کچھ شرائط بتائی ہوئی ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ دین کا الٹا آپ نقصان کرنا شروع کر دیں. باقی تو علماء نہیں الاؤ کرتے، ہم نے تو سب کو الاؤ کیا ہوا اس حوالے سے. تو اس وجہ سے آپ اگر کوئی ٹاپک رومن میں ٹائپ کرتے ہیں نا سرچ میں جا کے یوٹیوب کی، تو میری درجنوں ویڈیوز کھل جاتی ہے اللہ کے فضل سے، تفصیل کے ساتھ. کوئی چیز نہیں بچے گی جو آپ سننا چاہتے ہیں اور وہ میں نے ڈسکس نہ کی ہو. ہاں آپ کے علم میں نہ آئی ہو ایک الگ بات ہے. لوگ مجھے ای میلز بھی کرتے ہیں یہ فلاں چیز آپ نے کبھی بیان نہیں کی. میں کہتا ہوں بھائی یہ تو 12 سال پہلے میں نے بیان کی تھی. ظاہر ہے کہ میں آج سے تو نہیں بول رہا، اللہ کے بندوں میری ریکارڈنگز چڑھتے ہوئے اب 16-17 سال ہو چکے ہیں. 16-17 سالوں میں ایک ناغہ نہیں اتوار کا، اور کئی گھنٹے میں بولتا ہوں. اس کے علاوہ جو اسپیشل پروگرام ہے، پوڈ کاسٹ بھی آپ دیکھیں کتنی ہے، کوشچن آنسر سیشن پوری رات کے 6-6 7-7 گھنٹے کے، ان میں سے کلپ لاکھوں کی تعداد میں بنے. اتنا کچھ بولا ہوا ہے کہ یہ کوئی ایسا ٹاپک آپ بتا نہیں سکتے کہ جس کے اوپر میں نے ڈسکشن نہ کی ہو. کئی ایک ٹاپکس تو میں نے اس وقت ڈسکس کیے تھے جب آپ کے لیے وہ اہمیت کے حامل بھی نہیں تھے، جب وہ بعد میں اہمیت کے حامل ہوئے. مثلاً اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں لچ فرائی کرنا، یہ میں نے اس زمانے میں کیا جب آج جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نکال رہے ہیں یہ لوگ خود اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے تھے. تو میں نے اس وقت کیا. اب لوگ تازہ ہوئے وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب دیکھو نا تسی نہیں بول دے ہو، اللہ جو بندے ہو اسی تو اردو بول دے رہے ہیں، جا کے دیکھو. آپ کو نہیں پتا، ویڈیوز میں جا کے دیکھیں. یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب میں کوئی ٹاپک کلوز کر دیتا ہوں نا تو اسے پھر بسا اوقات بار بار ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. جس طرح اب آلموسٹ 7-8 مہینے ہو چکے ہیں، بلکہ آلموسٹ آپ کے پچھلے محرم سے لے کے ابھی تک، یہ محرم آنے والا ہے، 10-11 مہینے ہو گئے. میں نے کربلا سے متعلق چیزیں، حضرت معاویہ سے متعلق چیزیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈسکس ہی نہیں کی ہیں. جو کنفلکٹ ہے، جو کبھی کبھار کوئی حدیث آ جائے علیحدہ بات ہے، ایز اے ٹاپک نہیں ڈسکس کیا. اس چیپٹر کو کلوز کر دیا ہوا ہے کیونکہ اتنا کچھ ریکارڈ ہو چکا ہے، اب ضرورت ہی نہیں. توحید کے اوپر بھی دعا صرف اللہ ہی سے 2012-13 میں ریکارڈ کروایا تھا. اس کے بعد 2017-18 میں میں نے توحید کے اوپر جب دوبارہ قرآن کلاسز آئیں تو 3 لیکچرز دیے، پھر یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. پھر پچھلے دنوں یہ شیطانی توحید ایک ایشو انہوں نے اٹھایا تو میں نے اسے ڈسکس کیا. یا ابھی یہ باپا جانی کی ایک
ویڈیو آئی جس میں وہ 3 مریدین سامنے کھڑے ہو کے رو رہے ہیں اور اس کو منی گاڈ بنایا ہوا ہے، تو اسے میں نے ریبٹل کیا پچھلے اتوار کو، چونکہ وہ لمبی ویڈیو تھی اس پہ ریفرنس لگنے باقی، اس لیے ابھی تک وہ اپلوڈ نہیں ہوا اسپیشل لیکچر، 2 گھنٹے سے زیادہ کا۔ جب کبھی کوئی بڑا ایشو ہے تو میں بولتا ہوں، ادروائز وہ چیپٹر کلوز ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھ سے نماز کا طریقہ پوچھیں، ہزاروں ادھر پرچیاں بھیجیں، میں نہیں طریقہ بتاؤں گا، میں کہوں گا میرا پریکٹیکل ریکارڈ ہے، وہ ریکارڈ کروائے ہوئے بھی 4-5 سال ہو چکے ہیں، بار بار تو میں نے ریکارڈنگ نہیں کروانی۔ میری کوشش ہوتی ہے میں کرنٹ افیئر ڈسکس کروں، ہاں کرنٹ افیئر کوئی ہو اور اس میں کوئی پرانی بات ریپیٹ ہو رہی ہو وہ میں ضرور کر دوں گا، کیونکہ وہ پھر دوبارہ سے نئی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 1 دفعہ آنا کافی تھا، 7 دفعہ آیا، کیونکہ ان 7 صورتوں میں ضرورت پڑی کہ اس بات کو دوبارہ سے ذکر کیا جائے۔ اس طرح کرنٹ افیئر میں جہاں کہیں ضرورت پڑتی ہے نا، پھر میں پرانی باتیں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے۔ جب کبھی کوئی مولوی میرے اوپر کلپ بنائے گا صراط الذین انعمت علیہم کہہ کے، تو میں پھر صراط الذین انعمت علیہم کی بنیاد کے اوپر ان کے بابوں کا پوسٹ مارٹم کروں گا، اور ظاہر ہے اس میں پھر میں وہی باتیں کروں گا جو کرتا ہوں۔ نئے دلائل تو میں نے کوئی نہیں رکھنے، میں نے تو وہی دلائل رکھنے جو قرآن و سنت میں ہے، خود سے بنا کے تو نہیں رکھنے۔ اس طریقے سے اگر کوئی گستاخی ہائی لائٹ ہوگی تو میں پھر اس کے اوپر جب بولوں گا تو پھر گستاخانہ باتیں ڈسکس کروں گا، یہ میری مجبوری ہے کرنٹ افیئر کے طور پہ، کیونکہ کرنٹ افیئر لوگ سننا چاہتے ہیں۔ آپ ہر تیسرے چوتھے دن کوئی بندہ مار دیتے ہیں گستاخی کے نام کے اوپر، توہین مذہب کے نام کے اوپر، تو پھر میری مجبوری ہے بھائی کہ میں نے گستاخانہ چیزوں کے اوپر بولنا ہے، اور توہین مذہب کے نام کے اوپر جو آپ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، میں نے آپ کو بتانا ہے کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہو۔ کرنٹ افیئر پہ میں اس لیے بولتا ہوں کہ وہ لوگ بھی سن لیتے ہیں جن کا دین سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، اور وہ اس ایک ٹاپک کے اوپر بات سن رہے ہوتے ہیں، انہیں پتا چل جاتا ہے۔ آئے دن آپ کے مولوی جب منہ کالا کریں گے مدرسوں میں، تو میں یہ نہیں کہوں گا میری فلاں ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے منہ کالا کرنے کے فضائل بیان کیے، میں دوبارہ سے آڑے ہاتھوں لوں گا، کیونکہ پوری نیشن اس وقت اس ٹاپک کو سن رہی ہے، انہوں نے میری وہ پرانی ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی، میں دوبارہ سے اسے ڈسکس کروں گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ موقع ہوتا ہے کہ جب کسی کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے تو آپ بولتے ہیں تو بات اثر کر جاتی ہے۔ یہ اقرار نے جب ایشو اٹھایا شف سرکار والا، تو میں دوبارہ سے بولا، حالانکہ میں جتنی باتیں اس میں کر رہا تھا میں نے مختلف اوقات میں ریکارڈ کروائی تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ یار یہ اچھا موقع ہے میں بابوں کا پوسٹ مارٹم کروں، لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ کے بندو یہ تو کسی نومولود بچے کا خطرہ نہیں کر سکتے، یہ روحانی آپریشن کہاں سے کریں گے؟ تو وہ دیکھیں وہ ویڈیو پھر لاکھوں میں چلی گئی، لوگوں کو پتا چلا، دماغ کھلا۔ تو مجھے تلاش ہوتی ہے ہر ہفتے کہ کوئی ایسی چیز پبلک میں مذہبی خبر کے طور پر آئے اور میں اسے ڈسکس کروں، اور اس کی بنیاد کے اوپر میں آپ کو دین کی وہ باتیں بتاؤں جو آپ کے علم میں اگر پہلے نہیں تھی تو آپ آ جائیں، اور اگر پہلے تھیں تو دوبارہ سے تازہ ہو جائیں، اور آپ کو ایک موقع مل جائے دین کی دعوت پیش کرنے کا۔ جب یہ اقرار نے سارا مسئلہ اٹھایا ہوا تھا، پھر ہر بندہ انٹرسٹ لے رہا تھا کہ کیا یہ بزرگ بابے اس طرح کر سکتے ہیں، یہ کرامت کیا ہوتی ہے فلاں، پھر میں نے بتایا کرامت کیا ہوتی ہے، ایلوژن کیا ہوتا ہے، استدراج کیا ہوتا ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے، اور یہ فراڈ جو انہوں نے مچایا یہ کیا ہے، اور جو یہ قرآن و سنت سے غلط دلائل پیش کرتے ہیں اپنے بابوں کے حق میں، یہ جو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یہ کیا ہے۔ پھر وہ بندہ جس نے آج سے پہلے یہ بات نہیں سنی ہوتی اس کے علم میں آ جاتی ہے۔ ابھی اس ہفتے اور بھی کئی چیزیں تھیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس اب ٹائم مینج کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں ایک کرنٹ افیئر ہی ایک دفعہ ڈسکس کروں گا ایک ویک میں۔ اس ویک میں 1-2 اور کرنٹ افیئر تھے، وہ میں اگلے ویک کے لیے اب ٹرانسفر کر رہا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور بڑا مسئلہ نہ کھڑا ہو گیا تو پھر وہ اس سے اگلے چلا جائے گا، یوں کرتے کرتے بعض اوقات زیادہ امپورٹنٹ چیز کو میں پہلے ڈسکس کر لیتا ہوں، جس کو مجھے اندازہ ہے کہ اسے پینڈنگ میں ڈالا جا سکتا ہے، اس کو میں پھر بعد میں ڈسکس کرتا ہوں۔ ابھی بھی کئی ایک ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ایک دعوت اسلامی کے مفتی نے باقاعدہ بابت شاہی کوئی نہیں اس کے اوپر پورا پروگرام کیا ہے مدنی چینل کے اوپر، میں نے پوری اس کی تیاری کی ہوئی ہے، 1.5-2 گھنٹے کی ویڈیو میں نے اس کی طبیعت صاف کرنی ہے، اگرچہ میں پہلے کر چکا ہوں، لیکن اب موقع ملے گا مدنی چینل پہ مجھے ڈسکس کیا تو میں پھر اس کو جواب دوں گا، کیونکہ یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے ان لوگوں تک بات پہنچانے کا جو اس وقت سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، پہلے اس کو ٹاپک نہیں بنا رہے ہوتے۔ کرنٹ افیئر جو ہے نا وہ ہماری انشاءاللہ تعالی
ساتھ ساتھ ہوں گی. باقی یہ جو لوگ گلا کرتے ہیں جی کرنٹ افیئر اپلوڈ ہوتا ہے تو باقی ویڈیو لیٹ کیوں آ رہی ہے, باقی ویڈیو میں ظاہر ہے وہی باتیں مختلف انداز میں مختلف لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, اس لیے ہم وہ مجلس تھوڑے عرصے بعد اپلوڈ کرتے ہیں, جو ترتیب میں ہم نے ہفتے میں ایک مجلس اپلوڈ کرنی ہوتی, ورنہ لوگ اکتا جاتے ہیں. یہ بعض لوگوں کو چینلز کا شوق ہے, روزانہ 3-3 4-4 ویڈیو چڑھاتے ہیں. ہمارے تو آفیشیل چینل سے 2 یا 3 دن, بعض کا 4 دن کے بعد ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے. زبردستی تو نہیں کرنی, اتنی ویڈیوز اپلوڈ ہے, پرانی ویڈیوز دیکھیں. پھر ایک ویڈیو ہماری 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی ہوتی ہے, تسلی سے اسے دیکھیں, اس کو سمجھیں. میرا خیال 3 دن چاہیے آپ کو وہ ساری گفتگو سمجھ کے اس کے نوٹس بنانے کے لیے. یہ ضروری نہیں کہ ہم روزانہ کوئی ایک چھوٹا سا کلپ چڑھا دیں. چھوٹے کلپ جو ہیں وہ ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ اچھے لگتے ہیں, مزے لینے کے لیے, میمز کے لیے. باقی اگر آپ نے کوئی بات سمجھنی ہے تو وہ کم از کم آپ کو 1-1.5-2 گھنٹے میں بات سمجھ آتی ہے, کیونکہ اتنے زیادہ شیطان نے وسوسے ساتھ جوڑ دیے ہیں کہ آپ کو بریف کرنے پڑتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ایک صفحے پہ بھی بات سمجھا سکتا تھا, اتنی موٹی کتاب کیوں نازل ہوئی ہے؟ کیونکہ وسوسے ہی اتنے ہیں. یہ جو 700-800 صفحوں کی کتاب ہے اسی لیے ہے کہ ہر چیز کو کور کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی بات سمجھانے کے لیے 700-800 صفحوں کو استعمال کرتا ہے تو ہمیں بھی میرے بھائی 7-8 جملوں میں نہیں بات پہنچانی آئے گی آپ کو. جب آپ 11ویں کے اوپر 1500 صفحوں کی کتاب لکھ دیں گے تو مجھے کم از کم 15 گھنٹے دیں کہ میں وہ 1500 صفحوں کا پوسٹ مارٹم کروں. چلے 15 نہیں تو کم از کم مجھے 1.5 گھنٹہ تو دیں نا, کیونکہ میں کوئی بات کروں گا اور کوئی ایک پوائنٹ میں نے چھوڑ دیا تو کہیں گے ایدا تو جواب نہیں دیتا, ہمیں ساری گلا جواب دیتا ہے. تو میں پھر کوئی شاید چھڑتا نہیں جائے, ہر ایک بات کا جواب دیتا ہوں تاکہ شیطان کہیں سے داخل نہ ہو سکے. یہ اس کے اندر حکمت ہوتی ہے.